بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صراط مستقیم کورس کا آج ہم نے 9واں سبق پڑھنا ہے۔ کورس کے ہر سبق میں بالترتیب 5 چیزیں آتی ہیں: منتخب آیات، منتخب احادیث، عقائد و نظریات اور مسائل و احکام، اور آخر میں مسنون دعا۔ 9واں سبق جو ہے اس کی جو آیات ہیں ان کا عنوان قائم کیا گیا 5 باتوں کا علم صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہی پاس ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فرمایا ان اللہ عندہ علم الساعہ وینزل الغیث ویعلم ما فی الارحام وما تدری نفس ماذا تکسب غدا وما تدری نفس بأی ارض تموت ان اللہ علیم خبیر۔ فرمایا ان اللہ عندہ علم الساعہ، بے شک اللہ کے پاس ہی ہے قیامت کا علم، وینزل الغیث، اور بارش بھی اللہ ہی اتارتے ہیں، ویعلم ما فی الارحام، اور اللہ تبارک و تعالیٰ جانتے ہیں جو کچھ کے ہے ماں کے پیٹ میں، وما تدری نفس ماذا تکسب غدا، اور کوئی نہیں جانتا کہ وہ کل کو کیا کرے گا، وما تدری نفس بأی ارض تموت، اور کوئی نہیں جانتا کہ وہ کس زمین میں مرے گا۔ ان اللہ علیم خبیر، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ جاننے والا ہے، خبر رکھنے والا ہے۔ یہ 5 چیزیں ایسی ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم کے ساتھ خاص ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے علاوہ ان کو کوئی نہیں جانتا۔ سب سے پہلی چیز جو ارشاد فرمائی گئی، ان اللہ عندہ علم الساعہ، قیامت کب آئے گی اس کا علم صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہے، اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا قیامت کب آئے گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک مرتبہ حضرت جبریل تشریف لائے اور آ کر کچھ سوالات کیے۔ سوالات میں سے ایک سوال یہ بھی تھا کہ قیامت کب آئے گی، تو حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بتانے والا پوچھنے والے سے زیادہ نہیں جانتا، یعنی جس طرح آپ کو علم نہیں قیامت کب آئے گی، مجھے بھی پتہ نہیں قیامت کب آئے گی۔ پھر حضرت جبریل نے پوچھا اچھا اگر قیامت کا حتمی تو نہیں پتہ کب آئے گی، لیکن اس کی کچھ نشانیاں ہیں تو وہ بتا دیجئے۔ تو آپ نے پھر قیامت کی کچھ نشانیاں بیان فرمائیں۔ ان میں سے ایک نشانی آپ نے یہ بیان فرمائی کہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے قیامت کے قریب اولاد جو ہے والدین کی نافرمان ہوگی۔ دوسری نشانی یہ بیان فرمائی کہ آپ نے قیامت کے قریب جو ہے چھوٹے پیشے والے، مثلا بکریاں چرانے والے لوگ جو ہے جن کے جسم پہ پاؤں پہ پتہ نہیں کپڑے اور جوتے ہیں بھی کہ نہیں، لیکن یہ لوگ قیامت کے قریب جو ہے اونچی اونچی عمارتیں بنا کر آپس میں فخر کریں گے۔ تو اس کے علاوہ اور بھی روایات میں قیامت کی نشانیاں بیان کی گئی ہیں، جس طرح کہ بعض نشانیاں ایسی ہیں کہ وہ پوری ہو گئی ہیں، بعض ایسی ہیں جو وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ پوری ہو رہی ہیں، اور قیامت کی کچھ نشانیاں ہیں جو کہ بالکل قرب قیامت جو ہے وہ واقع ہوں گی۔ تو محدثین نے اور مورخین نے قیامت کی جو نشانیاں ہیں ان کو جو ہے وہ 3 حصوں میں تقسیم کیا، یا 3 کہہ لو اسے قسمیں بیان کی ہیں۔ قیامت کی علامات صغریٰ اور وسطیٰ اور کبریٰ، یعنی چھوٹی نشانیاں، درمیانی نشانیاں اور بڑی نشانیاں۔ چھوٹی نشانیاں تو بہت کثرت سے آپ نے بیان فرمائی ہیں، اور بہت ساری پوری ہو گئی ہے، بہت ساری وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ پوری ہو رہی ہیں، جس طرح کہ قرب قیامت جو ہے فحاشی اور یعنی کہ عام پھیل جانے کا تذکرہ ہے۔ آپ دیکھ لیں وقت گزرنے کے ساتھ یہ سارے معاملات ہو رہے ہیں۔ اور درمیانی نشانیاں بھی آپ نے بیان فرمائی ہیں، ان میں حضرت امام مہدی علیہ رضوان کا تشریف لانا یہ نشانیوں میں سے ہے۔ بڑی نشانیوں میں ہے دجال کا آنا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا اترنا، سورج کا مغرب کے قریب سے قرب قیامت نکلنا، ہاں جی، تو دعوت العرض کا نکلنا، یاجوج ماجوج کا نکلنا، یہ قیامت کی نشانیاں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا حضرت جبریل کو کہ قیامت کا علم نہ تجھے ہے نہ مجھے ہے کب آئے گی، لیکن جو ہے قیامت کی نشانیاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے ذریعے بتائی گئی تھی، آپ نے اپنی امت کو وہ نشانیاں بتا دی کہ قرب قیامت کی نشانیاں یہ ہیں۔ جب یہ نشانیاں پوری ہو جائیں تو سمجھو اب قیامت کا آنا قریب ہے۔ دوسرا
پر دوسری چیز جو رب تعالیٰ کے علم کے ساتھ خاص ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہی اس کا علم ہے، اللہ کے علاوہ کسی کو نہیں، وہ ہے وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ کے تحت بات ارشاد فرمائی کہ بارش جو ہے، بارش اتارنے والی ذات اللہ ہی کی ہے، بارش کب آئے گی اس کا علم بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہی ہے۔ آج کل مختلف آلات اور ذرائع سے لوگ جو ہیں وہ معلوم کر لیتے ہیں کہ فلاں علاقے میں بارش کب پڑے گی، اور مختلف شعبہ قائم ہو گیا محکمہ موسمیات والا۔ اب جو ہے وہ محکمہ موسمیات والے بتا دیتے ہیں کہ جی پرسوں کو بارش ہوگی، چوتھ کو بارش ہوگی، 10 دن بعد بارش ہوگی، اگلے مہینے میں موسم ایسا رہے گا۔ تو اب یہ کیسے بتا دیتے ہیں؟ تو بھائی اللہ تبارک و تعالیٰ کو علم ہے قیامت کب اپنا بارش کب آئے گی، اور بارش اتارنے والی ذات بھی رب تعالیٰ کی ہے۔ اور یہ جو لوگ ہیں آج محکمہ موسمیات والے، یہ جو بتا دیتے ہیں کہ کل کو پرسوں کو یا اگلے ہفتے بارش ہوگی فلاں علاقے میں، تو ان کا علم ایک اندازہ ہے، تخمینہ ہے، جبکہ رب تعالیٰ کا علم یقینی ہے۔ یہ لوگ یہ نہیں کہتے کہ بھئی یہ ہے کل کو بارش فلاں علاقے میں 100% ضرور پڑے گی، بلکہ کہتے ہیں فلاں علاقے میں فلاں وقت میں بارش پڑنے کا امکان ہے۔ یہی وجہ ہے کہ بیچارے بسا اوقات کہہ دیتے ہیں بارش پڑے گی، بارش پڑتی نہیں ہے، اور بسا اوقات کہتے ہیں کہ موسم جو ہے اگلے 24 گھنٹے میں خشک رہے گا، بارش پڑ جاتی ہے۔ تو وہ بیچارے کہتے ہیں امکان ہے، وہ یہ نہیں کہتے کہ یقین ہے۔ امکان کا معنی ہوتا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ ایسا ہو جائے، ہو سکتا ہے کہ نہ۔ رب تعالیٰ جو ہے ان کا علم یقینی ہے، اور رب تعالیٰ جو ہے وہ رب تعالیٰ کی بات ارشاد فرمائیں اس میں امکان والی بات نہیں ہوتی، وہ یقین والی بات ہوتی ہے۔ کہتے ہوئے ایک مرتبہ اخبار میں آیا کہ اجلاس تھا محکمہ موسمیات والا لاہور میں، تو محکمہ موسمیات والے افراد کا لاہور میں اجلاس تھا، تو اچانک بارش پڑ گئی۔ اچانک جب بارش پڑ گئی اجلاس ملتوی ہو گیا۔ اب کچھ لوگ بیچارے جو ہیں وہ جو ملازم تھے وہ آ رہے تھے، جب آئے تو جہاں اجلاس تھا وہاں تالا لگا ہوا تھا اور وہاں لکھا ہوا تھا اچانک موسم کی خرابی کی وجہ سے اجلاس ملتوی کیا جاتا ہے۔ اجلاس محکمہ موسمیات والوں کا تھا اور لکھا ہوتا ہے اچانک موسم کی خرابی کی وجہ سے اجلاس ملتوی کیا جاتا ہے۔ تو معلوم ہوا وہ ان بیچاروں کے پاس اندازہ ہوتا ہے، ان کے پاس یقینی بات کوئی نہیں ہوتی۔ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ، اللہ تبارک و تعالیٰ جانتے ہیں کہ ماداؤں کے پیٹ میں کیا ہے، مؤنث جو ہے کیا جنے گی، بچہ ہوگا بچی ہوگی، اس کا علم رب تعالیٰ کو ہے۔ تو آج بعض لوگوں کو یہ آج سسٹم چل پڑا الٹرا ساؤنڈ وغیرہ کا، اس کی وجہ سے شبہ پڑ جاتا ہے کہ جی دیکھو آج تک جو ہے ڈاکٹر تو بتا دیتے ہیں بچہ پیدا ہونے سے 2 مہینے پہلے 3 مہینے پہلے یہ بچہ پیدا ہوگا یا بچی پیدا ہوگی، تو پھر وہ کیسے بتا دیتے ہیں؟ جبکہ جو ہے یہ تو کہا گیا کہ رب تعالیٰ کی صفت ہے، صرف اللہ کو پتہ ہے، اللہ کے علاوہ کسی کو پتہ نہیں ہے، تو پھر وہ کیسے بتا دیتے ہیں؟ وہ بھی تخمینہ اور اندازہ ہوتا ہے، وہ بھی 100% صحیح بات نہیں ہوتی۔ کتنے لوگ ہماری معلومات میں ایسے ہیں جن کو کہا گیا کہ تمہارے یہاں بیٹا پیدا ہوگا، بیٹی پیدا ہی ہوتی ہے، ان کو کہا گیا تمہارے یہاں بیٹی پیدا ہوگی، بیٹا پیدا ہو جاتا ہے۔ ہمارے ایک عزیز تھے سول اسپتال کے اندر، ایک مرتبہ ان کا آپریشن تھا کسی خاص مسئلے میں، تو وہاں اسپتال جانا ہوا، تو پاس ہی جو ہے وہ لیبر روم تھا جہاں بچوں کی پیدائش وغیرہ کا سسٹم ہوتا ہے۔ تو ایک خاندان والے بیچارے بڑے پریشان تھے، تو ہمارے رشتہ داروں نے جو وہاں تھے انہوں نے ہمیں ان کی پریشانی بتائی۔ کہتے ہیں کہ ان کی پریشانی یہ ہے کہ ان کی عورت جو ہے وہ بیچاری امید سے ہے بچہ پیدا ہونے والا ہے، لیکن نئے ڈاکٹروں نے الٹرا ساؤنڈ کے ذریعے کہا ہے کہ جو ہے اب ہم نے الٹرا ساؤنڈ کی ہے تو 2 لمبی لمبی کچھ چیزیں نظر آ رہی ہیں جو کوئی انسان نظر نہیں آتے، پتہ نہیں کیا چیزیں ہیں۔ تو وہ بیچارے بڑے پریشان ہیں کہ پتہ نہیں کیا پیدا ہوگا، تو وہ بیچارے کبھی ادھر بھاگتے کبھی ادھر بھاگتے، کبھی کہتے ہیں آپریشن کروائیں، کبھی کہتے ہیں نہ کروائیں، بڑے پریشان ہیں۔ تو ڈاکٹروں نے ان کو یہ کہہ کے پریشان کیا وہ انسان ہی نہیں ہے جو پیدا ہونے والے ہیں، تو یہ بیچارے بڑے پریشان ہیں۔ تو خیر اللہ کرنا ایسا ہوا کہ اگلے دن دوبارہ پھر ہم انہیں سے ملنے کے لیے اسپتال گئے عزیزوں سے، تو دیکھا کہ وہ بیچارے نا مٹھائی تقسیم کر رہے ہیں جن کو ڈاکٹروں نے پریشان کیا ہوا تھا کہ پتہ نہیں لمبی لمبی چیزیں کیا ہیں۔ ان کے ہاں 2 بچیاں پیدا ہوئیں، 2 بچیاں پیدا ہوئیں، تو وہ بیچارے خوشی کے مارے مٹھائی تقسیم کر رہے تھے۔ وہ کہتے ہیں ڈاکٹروں نے ہمیں ڈرا دیا تھا، پتہ نہیں کیا ہے، تو انسان نہیں ہے جو پیدا ہوں گے۔ تو ہم نے اللہ کا شکر ادا کیا بھی انسان ہیں، پھر بچیاں ہیں یا بچے ہیں، پھر کیا ہوا، سب اللہ کی نعمت ہے۔ تو یہ الٹرا ساؤنڈ یہ بیچاری یہ تخمینہ اور اندازہ ہے، یہ یقین نہیں ہے۔
رب تعالیٰ کا علم یقینی ہے۔ اور دیکھو الٹرا ساؤنڈ مشین کسی کا چیک اپ کیا جائے اس کے متعلق تو بتا دے گی بھی اس کے بیٹا ہوگا، اس کے بیٹی ہوگی، لیکن دوسرے کے متعلق اس کو کچھ پتہ نہیں ہے۔ اور الٹرا ساؤنڈ مشین بیچاری چارجنگ کی یا بجلی کی محتاج ہے، رب تعالیٰ کے ساتھ ایسا معاملہ کوئی نہیں ہے۔ رب تعالیٰ اور وہ بیک وقت ایک کے متعلق بتا سکتی ہے، پوری دنیا کی عورتوں کے متعلق نہیں بتا سکتی۔ رب تعالیٰ نہ صرف انسانوں کی مؤنث یعنی عورتیں بلکہ کائنات کی ہر مادہ جانداروں میں ہر ایک کے متعلق رب تعالیٰ کو پتہ ہے کہ اس کے ہاں جو ہے وہ مذکر پیدا ہوگا یا مؤنث پیدا ہوگا، اور یقینی طور پہ پتہ ہے۔ رب تعالیٰ کا علم یقینی ہے اور یہ تخمینی اور اندازے ہوتے ہیں، اس کی وجہ سے جو ہے وہ رب تعالیٰ کے علم پر یا قرآن پر اعتراض نہیں ہو سکتا۔ یا فرمایا آگے وما تدری نفس ماذا تکسب غدا، کسی آدمی کو کوئی پتہ نہیں کہ وہ کل کو کیا کمائے گا یا کل کو کیا کرے گا۔ دیکھا نہیں انسان بسا اوقات رات کو سوتا ہے تو صبح کا جو ہے عام طور پر پلان بنا کے سوتا ہے کہ صبح کو اٹھوں گا تو یہ کام کروں گا، پھر یہ کروں گا، پھر یہ کروں گا، پھر یہ کروں گا۔ اچانک جو ہے دیکھو کوئی نہ کوئی معاملہ ایسا پیش آتا ہے کہ سارا نظام جو ہے درم برم ہو جاتا ہے۔ آدمی کو جو ہے اچانک فون آ گیا جو فلاں جگہ تو فوتگی ہو گئی، مطلب سب کچھ چھوڑتا ہے اور فوراً جو ہے وہ فوتگی والے گھر چل پڑتا ہے، اس کے بعد وہ گمان بھی نہیں ہوتا کہ میں نے فوتگی پہ جانا ہے۔ آدمی جو ہے کام پہ جاتا ہے، نعوذ باللہ اچانک جو ہے کہیں اللہ آپ کا بھلا کرے جو ہے وہ موٹر سائیکل لگ جاتی ہے، ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے، اب جو ہے ہفتہ بیچارے کو اسپتال رہنا پڑتا ہے، تو اس کے واموں خیال میں نہیں تھا کہ میں نے اسپتال میں جو ہفتہ گزارنا ہے۔ تو انسان بسا اوقات جو ہے وہ مستقبل کے پلان بناتا ہے لیکن اس کو کوئی پتہ نہیں ہوتا کل کو جو ہے اس کے ساتھ معاملہ کیا ہونے والا، یقین کے ساتھ نہیں کہہ سکتا کہ کل کو وہ کیا کرے گا۔ یا پیسے کمانے بس اوقات آدمی جو ہے سوچتا ہے بھی کل کو یار اتنے کی دیہڑی لگاؤں گا، خاص طور پہ وہ لوگ جن کی محنت کی بنیاد پر روزانہ کے روزانہ پیسے بنتے ہیں، جتنی محنت اتنے پیسے، خاص طور پہ ان کے ساتھ یہ بات متعلق ہے کہ سوچتے ہیں یار کل کو 1000 روپے کی دیہڑی لگاؤں گا، وہ اگلے دن کو ایسا معاملہ پیش آتا ہے کہ 500 کی دیہڑی بھی نہیں لگتی۔ بس اوقات آدمی کے گمان ہوتا ہے یار آج دیہڑی لگتا ہے کہ 400-500 کی لگے گی تو وہ 1000 سے بھی زیادہ کی دیہڑی لگ جاتی ہے۔ تو یہ رب تعالیٰ کے جو ہے وہ علم میں ہے، انسان کے علم میں نہیں ہے، انسان کا علم ناقص ہے اور رب تعالیٰ کا علم جو ہے وہ کامل ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ کو پتہ ہوتا ہے کل کو کوئی آدمی کیا کمائے گا۔ لیکن یہ آدمی اچھا بھلا کام کرنے کے لیے جاتا ہے تو اچانک دیکھتے بجلی بند، چلو کرا ہاں جی دیکھو کل بھی بند ہوگی، آج بھی ہمارے یہاں بند تھی، بیچارے کاریگر بیچارے بیٹھے ہیں پاور فیکٹریوں کے آگے آرام سے 4 پہیے جو ہے وہ بچھا کے کب بجلی آئے اور کام کرے۔ انہوں نے سوچا تھا بھی کل کو پھر بجلی بند ہو جائے گی، نہیں، تو سارا دن جو ہے بیچاروں کا ایسے ہی گزر گیا۔ اور وما تدری نفس بأی ارض تموت، کوئی نہیں جانتا وہ کل کو کس زمین کے اندر مرے گا، کہاں مرنا ہے کسی آدمی نے۔ بس اوقات رہائشی کسی اور علاقے کا ہوتا ہے، موت اس کی کہیں اور جا کے آتی ہے۔ دیکھا نہیں یہاں سے بیچارہ شہر سے جو ہے شاپنگ کرنے کے لیے گیا، شہر میں کپڑے خریدنے گیا، رستے میں ایکسیڈنٹ ہوا، فوت ہو گیا۔ یہاں سے کسی رشتہ دار کو ملنے کے لیے گیا، جڑا والے گجرا والے لاہور، ایکسیڈنٹ ہوا، وہی فوت ہو گیا۔ یہاں سے آدمی کام کرنے کے لیے گیا سعودیہ میں، ابوظہبی میں، دبئی میں، وہی فوت ہو گیا۔ تو بسا اوقات انسان جہاں اس کی موت کا وقت مقرر ہوتا ہے خود بخود اسباب اس کو وہاں لے جاتے ہیں، لیکن اس کی وہموں کو معلوم نہیں ہوتا کہ میری موت یہاں لکھی ہے، میں اس لیے یہاں آیا ہوں۔ وہ سمجھتا ہے کہ میں کسی خاص کام کے لیے جو میرے ذہن میں اس کے لیے آیا ہوں، حالانکہ اس کی موت وہاں لکھی ہوئی ہوتی ہے۔ تو حضرت سلیمان کے متعلق واقعہ لکھا ہے، احادیث میں واقعہ آتا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام بیٹھے ہوئے تھے تو ان کی مجلس میں بھی ایک آدمی بیٹھا تھا، تو حضرت اسرائیل آئے اور ایک آدمی کو گھورنے لگے۔ ایک آدمی کو گھورنے لگے تو جس کو گھور رہے تھے وہ پریشان ہو گیا، لگتا ہے کہ اسرائیل گھور رہے ہیں، میری خیر نہیں ہے۔ تو اس نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو عرض کی کہ آپ ہوا کو حکم دیں مجھے ہندوستان پھینک دیں۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام بادشاہ تھے، اللہ پاک نے ان کی بادشاہت جو ہے وہ پاک تکوینی امور پر بھی قائم کی تھی، ہوا وغیرہ پر بھی ان کی حکومت تھی، اس لیے ان کا ہوا میں تخت اڑا کرتا تھا۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے ہوا کو حکم دیا تو ہوا نے اس آدمی کو ہندوستان میں پھینک دیا، ادھر سے اسرائیل بھی غائب ہو گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد اسرائیل آ گئے۔ حضرت سلیمان نے پوچھا ابھی اسرائیل کیا بات ہے، وہ جو آدمی یہاں بیٹھا ہوا تھا اس کو بڑا گھور رہے تھے، خیریت تو تھی؟ تو حضرت اسرائیل کہنے لگے کہ اللہ کے پیغمبر بات یہ تھی کہ مجھے حکم ہوا تھا کہ کچھ دیر بعد اس آدمی کی جان ہندوستان میں نکالنی ہے، تو یہ یہاں بیٹھا ہوا تھا۔
تو میں اس لیے پریشان تھا کہ جانتے اس کی میں نے ہندوستان میں نکالی، یہاں بیٹھا ہوا ہے، تو میں نے جو اس کو تھوڑا سا گھورا تو اس کے دل میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات ڈالی، اس نے آپ کو کہا کہ ہوا کو حکم دے مجھے ہندوستان پھینک دے، تو آپ نے ہوا کو حکم دیا اس کو ہندوستان میں پھینکنے کا، ہوا نے ہندوستان میں پھینکا، ابھی میں ہندوستان میں جائے گی اس کی جان نکال کے۔ تو انسان کل کو کہاں مرے گا کوئی پتہ نہیں، تو یہ اللہ تبارک تعالیٰ کو اس کے متعلق علم ہے، اس لیے فرمایا ان اللہ علیم خبیر، بے شک اللہ تبارک تعالیٰ ہی خوب جاننے والے اور خوب خبر رکھنے والے۔ حدیث شریف دیکھیے، پردہ پوشی کی فضیلت۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص دنیا میں کسی مسلمان کی پردہ پوشی کرتا ہے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کی پردہ پوشی کرے گا۔ یعنی کسی مسلمان بھائی میں کوئی عیب پایا جاتا ہے اور اس کے عیب کا ہمیں بتایا ہے کہ یہ عیب فلاں مسلمان کے اندر پایا جاتا ہے، ہم عیب کا علم ہونے کے باوجود جو ہے کسی کو بتاتے نہیں، اس کا عیب چھپا لیتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن ایسے آدمی کے عیوب کو چھپا لیں گے جو دوسروں کے عیب دنیا کے اندر چھپایا کرتا تھا۔ یہ فضیلت ہے، اس لیے ہر آدمی کے جو اگر علم ہو جائے کسی کے عیب کو تو اس کے عیب کو اچھالتے پھرنا یہ خود گویا اپنے آپ کو پیش کرنا ہے کہ بھئی میرا بھی کوئی عیب ہے تو وہ بھی سرعام جو ہے وہ لوگوں کے سامنے بیان کیا جائے۔ اللہ تبارک تعالیٰ پوری دنیا کے سامنے پھر ایسے آدمی کو ذلیل رسوا کریں گے جو دوسروں کی پردہ داری کرتا تھا۔ ایک ایک آدمی میں عیب پایا جاتا ہے، آدمی اس کا اظہار کرے، ایک کا اس میں پایا نہیں جاتا یہ تو پھر بہتان ہو جائے گا، یہ تو بہت بڑا گناہ ہے۔ عقائد اور نظریات، نواں سبق اس کے عقائد اور نظریات میں جو عنوان قائم کیا گیا وہ ہے اللہ تعالیٰ مسبب الاسباب ہے۔ فرمایا ہر چیز کا وجود اور عدم اللہ تعالیٰ کے قبضۂ قدرت میں ہے، ہر چیز کی کیفیت اور خاصیت اور اس کی تاثیر کا ہونا اور نہ ہونا بھی اسی کے اختیار میں ہے، وہ مسبب الاسباب ہے۔ کائنات کے اسباب اسی کی مخلوق ہے اور اسباب کی سببیت بھی اسی کی مخلوق اور اس کی مشیت کے تابع ہے۔ دنیا کی کوئی چیز اپنی ذات میں مؤثر نہیں، نہ لطف و ثواب نہ قہر و عذاب، وہ جسے چاہے عزت دے وہ اس کی رحمت ہے اور جسے چاہے ذلت و مصیبت دے یہ اس کی حکمت ہے، وہ مالک الملک جسے چاہے اختیار اور اقتدار دے جسے چاہے چھین لے۔ دیکھیں اس عقائد و نظریات میں کی عبارت کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مختلف چیزوں کو مختلف اسباب کے ساتھ جوڑ دیا ہے، اسباب کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا کیا ہے اور ان کے اندر جو اسباب کے اندر تاثیر رکھی ہے وہ بھی رب تعالیٰ کی ذات نے رکھی ہے۔ تو اسباب کو پیدا کرنے والی ذات بھی اللہ، اس میں تاثیر کو پیدا کرنے والی ذات بھی اللہ۔ مثلا دیکھیں چھری ہے، رب تعالیٰ نے نعمتوں میں سے ایک نعمت دی ہے چھری، تو اب اس میں کاٹنے کی تاثیر ہے، تو چھری کو پیدا بھی اللہ نے کیا اور اس میں کاٹنے کی صلاحیت بھی اللہ نے پیدا کی ہے۔ آگ ہے، پیدا اس کو اللہ نے کیا اور اس میں جلانے کی جو تاثیر ہے یہ بھی اللہ تبارک تعالیٰ نے رکھی ہے۔ اب اللہ تبارک تعالیٰ ہی آگ کے خالق ہیں، اللہ تبارک تعالیٰ ہی جو ہے اس کے جلانے والی صفت کے خالق ہیں، تو اللہ تعالیٰ چاہیں تو کسی سبب کے اندر کوئی تاثیر ہو تو وہ ختم کر دیں، کس چاہیں تو اس کو باقی رکھیں، یہ رب تعالیٰ کی حکمت ہے۔ جس طرح کہ دیکھیں چھری کا کام ہے کاٹنا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نہ چاہیں تو وہ نہیں کاٹتی۔ جس طرح کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے حضرت اسماعیل کو اللہ کے حکم پر ذبح کرنا چاہا، ان کی آنکھوں میں پٹی باندھ دی اور پھر چھری چلا دی، اپنی جو ہے پوری جو ہے طاقت کے ساتھ چھری چلائی، تو جب دیکھا آنکھیں کھولی تو بیٹا جو ہے ایک طرف مسکرا رہا ہے اور دوسری طرف دیکھا کہ مینڈا ذبح ہوا پڑا ہے، تو حالانکہ چھری چلائی تھی بیٹے پر، تو چھری کا کام ہے کاٹنا، اگر یہ بیٹے پر چلی ہے تو لیکن دیکھو کام تھا اس کا کاٹنا، لیکن بیٹے کو کاٹا نہیں ہے۔ یا ابراہیم علیہ السلام ان کو آگ میں ڈالا گیا، آگ کو اللہ نے پیدا کیا اور اس میں جلانے والی صفت بھی اللہ نے رکھی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا، آپ آگ میں ڈالے گئے، اس کے باوجود آپ جلے نہیں ہیں۔ رب تعالیٰ نے جلانے والی صفت رکھی تھی آگ میں، لیکن ابراہیم علیہ السلام کے حق میں اس کی تاثیر کو ختم کر دیا، بجائے گرم کے اس کو ٹھنڈا کر دیا۔ آگ جو ہے قلنا یا نار کونی بردا و سلام ابراہیم علی ابراہیم، اللہ پاک نے فرمایا
کہ ہم نے کہا اے آگ ہو جا ابراہیم علیہ السلام پر تو ٹھنڈی اور سلامتی والی. تو دیکھو حالانکہ آگ کا کام ہے جلانا، لیکن وہ آگ جو ہے اب جلاتی نہیں ہے. انہوں نے ابراہیم علیہ السلام کو خیر و عافیت سے رکھا، کیونکہ وہی آگ جو ہے وہ اے سی کا نعم البدل بن گئی، یا اے سی سے بھی کہیں بہتر ہو گئی راحت کے اندر جو ہے. تو یہ رب تعالیٰ ہیں اسباب کو پیدا کرنے والے، اور اس کے اندر جو تاثیر رکھی ہے اس کے خالق بھی اللہ ہے. اللہ چاہے تو وہ تاثیر باقی رہے، اللہ چاہے تو وہ تاثیر ختم ہو جائے. تو یہی بات یہاں ارشاد فرمائی جا رہی ہے. تو رب تعالیٰ ہی کے تابع ہیں اسباب بھی اور اس کی تاثیریں بھی. اور رب تعالیٰ کسی کو نعمت دیں اور کسی پر مصیبت بھیجیں، اس میں اللہ کی حکمت ہے. دنیا میں کوئی انسان نہیں چاہتا کہ میرے اوپر تنگی پریشانی آئے، لیکن جو کہ زندگی کا حصہ ہے. رب تعالیٰ نے جو ہے یہ خوشی کے موقع بھی اور غمی کے موقع بھی انسانوں میں تقسیم کیے ہیں. تو جس پر غمی آتی ہے اس کو چاہیے کہ صبر سے کام لے، جس پر خوشی کا موقع آتا ہے اس کو چاہیے کہ اللہ تبارک تعالیٰ کا شکر ادا کرے. تو یہ رب تعالیٰ کی حکمت ہے. بسا اوقات انسان خوشی کو دیکھ کر اللہ کو بھول جاتا ہے، اور بسا اوقات غمی کو دیکھ کر اللہ کو بھول جاتا ہے. تو غمی کو دیکھ کر اللہ کے آگے شکایت کرتا ہے، خوشی کو دیکھ کر اللہ کو بھول جاتا کرتا نہیں تو سارا جو ہے وہ میں نے اپنی محنت سے کمایا. مال اللہ تبارک تعالیٰ دیتے ہیں، لیکن کوئی ضروری نہیں کوئی آدمی محنت کرے تو اس کو اتنا ہی مال ملے. اللہ تبارک تعالیٰ بسا اوقات کسی کے مقدر میں لکھا ہے اس کو زیادہ روزی عطا کر دیتے ہیں. محنت پہ اس کا مدار نہیں ہوتا. ہر جگہ پہ محنت کی بنیاد پہ جو ہے وہ پیسے زیادہ نہیں ملتے. جس طرح کے دیکھیں اب عمارت تعمیر ہو رہی ہو، سامی عمارت تعمیر ہو رہی ہو تو اپنا اس میں مستری بھی کام کرتا ہے، اس میں مزدور بھی کام کرتا ہے. تو مستری کا زور زیادہ لگتا ہے یا مزدور کا؟ مزدور کا زور زیادہ لگتا ہے. مزدور بیچارہ اینٹیں بھی اٹھاتا ہے، مسالہ بھی گارا بھی بناتا ہے، اور تیسری منزل پہ اوپر بھی لے کے جاتا ہے، لے کے جانا پڑے تو ہاں جی. لیکن دیکھو دیہاڑی زیادہ کس کو ملتی ہے؟ مستری کو. تو اب اگر کہو کہ بھائی جو آدمی محنت زیادہ کرتا ہے تو اس کو پیسے زیادہ ملتے ہیں، تو ایسی بات نہیں ہے. یہ رب تعالیٰ کی تقسیم ہے. اللہ کے ہر کام میں کوئی نہ کوئی حکمت ہے، اور اللہ کی حکمت پر اللہ کی رضا پر ہی راضی رہنے میں خیر ہے. اللہ جس کو چاہے بادشاہ بنائے، اللہ جس کو چاہے فقیر بنائے. اللہ فقیروں کو بادشاہ بنا دیتے ہیں، بادشاہوں کو فقیر بنا دیتے ہیں. تاریخ کے اندر اس کے بہت واقعات ہیں. مسائل و احکام. غسل کے فرائض. اس سے پہلے ہم وضو کے فرائض پڑھ چکے، وضو کی سنتیں پڑھ چکے، وضو کے متعلق بنیادی مسائل. اب جو ہے غسل کی بات ہو رہی ہے کہ غسل جو ہے اس کے فرائض کیا مطلب؟ فرائض جمع فرض کی کہ وہ کام جو غسل کے اندر کرنا ضروری ہے نہیں کریں گے تو غسل نہیں ہوگا. غسل کے 3 فرض ہیں. نمبر 1 کلی کرنا، نمبر 2 ناک میں پانی ڈالنا، نمبر 3 سارے جسم پر ایک مرتبہ پانی بہانا. یہ غسل کے 3 فرض ہیں. نمبر 1 کلی کرنا. کلی کرنے کا معنی میں نے بتایا تھا کہ منہ میں پانی لے کر اچھے طریقے سے پانی کو منہ کے اندر حرکت دینا، اسے کہتے ہیں کلی کرنا. اس طرح جو ہے تو اس کا نام کلی کرنا ہے. تو اگر ساتھ حلق میں پانی بھی ڈال لیا جائے، حلق میں پانی پہنچ جائے تو کوئی حرج نہیں، بشرطے کہ روزہ نہ ہو. اگر روزہ ہے حلق میں پانی پہنچ جائے گا تو روزہ ٹوٹ جائے گا. اس لیے غسل چاہے فرض بھی ہو پھر بھی غسل کرنے کی حالت پیش آ جائے روزے کی حالت میں تو حلق میں پانی نہیں ڈالنا چاہیے. صرف منہ میں اچھے طریقے سے پانی گما لیا، آپ کا فرض ادا ہو گیا. حلق میں پانی ڈال لیں وہ مستحب ہے، بہتر ہے اگر آپ کا روزہ نہیں ہے تو. اگر روزہ ہے پھر نہ ڈالیں. نمبر 2 دوسرا فرض ہے وضو کا ناک میں پانی ڈالنا، یعنی استنشاق. ناک میں پانی ڈال کر اور اس کو جو ہے وہ اپنا اوپر کی طرف چڑھانا، یعنی یہ ناک کی سخت ہڈی جہاں شروع ہوتی ہے جہاں تک سانس کے ذریعے پانی کو اوپر لے جانا، پھر ناک کو صاف کرنا. تو یہ غسل کا دوسرا فرض ہے. نمبر 3 سارے جسم پر ایک مرتبہ پانی بہانا کہ بال برابر جگہ خشک نہ رہے، یہ بھی غسل کے اندر فرض ہے. اگر بال برابر جگہ بھی خشک رہ گئی تو اور اس کو اس کا علم بھی تھا، اب اس کا غسل نہیں ہوا، اس آدمی کو غسل دوبارہ کرنا پڑے گا. اس لیے تسلی کے ساتھ غسل کرنا چاہیے. غسل بڑا اہم معاملہ ہے، تسلی کے ساتھ غسل کرنا چاہیے اور یہ بڑا اہم معاملہ ہے. اس لیے تسلی ہو جائے کہ پورے جسم پر پانی پہنچ گیا. غسل کے 3 فرض یاد ہو گئے. ہاں جی، کلی کرنا، ناک میں پانی ڈالنا اور
سارے جسم پر پانی بہانا، یہ غسل کا فرض ہے۔ جو غسل کے فرض ہیں عام طور پر لوگوں کو آتے نہیں ہوتے، ہاں جی، لیکن جو نئی فرض لوگوں کو وہ آتے ہوتے ہیں۔ عام طور پہ پوچھ لو غسل کے بھی کیا فرض ہے، غسل کے لیے کون کون چیزیں ضروری ہیں، کہہ دیتے ہیں صابن، تیل اور تولیہ۔ صابن، تیل اور، حالانکہ صابن کے بغیر بھی غسل ہو جاتا ہے، تیل کے بغیر بھی غسل ہو جاتا ہے، اور تولیے کے بغیر بھی غسل ہو جاتا ہے۔ تو اس چیز کو لوگوں نے ضروری سمجھا ہے کہ صابن ضروری ہے، تیل ضروری ہے، تولیہ ساتھ لے کے جانا ضروری ہے، لیکن غسل کرنا کس طرح یہ کسی نے سیکھا ہی نہیں آج تک۔ تو بھائی یہ غسل کے فرض نہیں ہے، یہ سب چیزیں جو ہیں وہ ضروریات میں آتی ہیں۔ ضرورت اور چیز ہوتی ہے، اور جو ہے وہ کوئی چیز فرض ہو، واجب ہو، یہ اور چیز ہے۔ تو ضرورت جو ہے تو بالکل آپ اس کو استعمال کر لیں گے، اگر وہ موجود ہے، نہیں موجود پھر بھی جو ہے غسل ہو جائے گا۔ غسل کی سنت ہے، یعنی سنت کے مطابق غسل کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ سب سے پہلے بسم اللہ پڑھنا، یعنی غسل کے شروع میں بسم اللہ پڑھنا، اور بسم اللہ دل کے اندر پڑھنی چاہیے۔ نمبر 2، دونوں ہاتھ دھونا، گھٹنوں تک اپنے ہاتھوں کو دھو لینا۔ نمبر 3، بدن کے جس حصے پر نجاست لگی ہو اس کو دھو لینا۔ بدن کے جس حصے پر نجاست لگی ہو، یعنی شرمگاہ کے علاوہ کہیں اور نجاست لگی ہے، رات کو اطلام ہو گیا، کہیں جو ہے وہ لگ گیا مادہ ناپاک جو ہے، یا کہیں اور ناپاک کوئی چیز لگی، بچے نے پیشاب کر دیا، گود میں بیٹھا تھا تو یہاں پیشاب لگا، یا کہیں بھی شرمگاہ کے علاوہ کہیں اور ناپاکی لگی ہے، تو پہلے اس کو دھو لینا۔ اس کے بعد نمبر 4، استنجا کرنا۔ استنجا کا معنی ہوتا ہے شرمگاہ کو دھونا۔ شرمگاہ کو دھونا یہ بھی سنت ہے، اور اس سے پہلے اگر کہیں اور ناپاکی لگی ہو اس کو دھونا بھی سنت ہے۔ نمبر 5، مکمل وضو کرنا، یعنی جس طرح نماز کے لیے وضو کی جاتا ہے اس طرح اب غسل سے پہلے جو ہے وہ مکمل وضو کر لینا، یہ بھی غسل کی سنتوں میں سے ایک سنت ہے، کر لینا چاہیے۔ نمبر 6، پہلے سر پر، پھر دائیں اور پھر بائیں کندھے پر پانی بہانا۔ پانی پورے جسم پر بہانا ایک مرتبہ فرض ہے، تو اور جو ہے وہ 3 بار جو ہے وہ ڈالنا جو ہے یہ سنت ہے۔ اب کیسے ہے؟ سب سے پہلے جو ہے سر پر پانی ڈالا جائے، اس کے بعد جو ہے دائیں کندھے کی طرف جو ہے پانی ڈالا جائے، پھر بائیں کندھے کی طرف پانی ڈالا جائے، پھر سر پہ، پھر دائیں، پھر بائیں، پھر سر پہ، پھر دائیں، پھر بائیں۔ اس طرح فائدہ کیا ہوگا کہ 3 مرتبہ الگ الگ جب اس طرح ڈال رہے ہیں کہ اگر کوئی جگہ خشک بھی رہ گئی ہوگی پہلی مرتبہ، دوسری مرتبہ پانی ضرور پہنچ جائے گا۔ نمبر 7، لگاتار غسل کرنا، لگاتار تسلسل کے ساتھ غسل کرنا، یہ نہیں بھی تھوڑا سا نہا لیا اب کھیلنے لگ گئے، تو تسلسل کے ساتھ غسل کرنا، تو اپنا پہلے اعضاء بھی خشک نہ ہونے پائیں کہ دوسرے دھو لیے جائیں، تو اسے کہتے ہیں لگاتار غسل کرنا۔ نمبر 8، جسم کو مل مل کر دھونا، جسم کو مل مل، یعنی ایک مرتبہ پانی ہم نے ڈالا سر پر، پھر دائیں کندھے، پھر بائیں کندھے پہ، جسم کو مل لیں، ملنے کے بعد جو ہے پھر جو ہے پانی ڈالیں۔ تو صابن ہے لگا لے تو بہت اچھی بات ہے، تو صابن کے ساتھ لگا کے پھر مل کے اچھی طرح جو ہے دھو لیں۔ مل کر دھونا جو ہے یہ سنت ہے کہ میل اتر جائے، غسل کے ذریعے حشاش بشاش آدمی ہو جائے۔ نمبر 9، سارا بدن 3 بار دھونا، 1 بار دھونا فرض ہے، 3 بار دھونا سنت ہے۔ مسنون دعا، مسجد سے باہر نکلنے کی دعا۔ کل ہم نے مسجد میں داخل ہونے کی دعا سبق میں پڑھی تھی، 8ویں سبق میں، تو 9ویں سبق میں مسجد سے باہر نکلنے کی دعا ہے۔ کیا دعا ہے جی؟ بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم انی اسألک من فضلک۔ جی یہ معنی دیکھ لیں، بسم اللہ اللہ کے نام سے، والصلاة والسلام علی رسول اللہ، صلاۃ و سلام ہو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اللہم، اے اللہ، انی اسألک، میں سوال کرتا ہوں آپ سے، من فضلک، آپ کے فضل کا، یعنی آپ سے آپ کا فضل مانگتا ہوں۔ عدل اور فضل یہ پڑھ چکے نا، عدل قانون کے مطابق جو ہے وہ انسان کے ساتھ معاملات ہونا، فضل کا معنی کہ اتنی نیکیاں کی نہیں ہیں جتنی ہم اللہ سے مانگ رہے ہیں کہ اللہ ثواب زیادہ دے دے،
نیکی تو تھوڑی نہ کیتی ہیں اللہ ثواب زیادہ دے دے۔ اللہ اتنے نیک نہیں ہے کہ جو ہے فلاں جو ہے آپ کی نعمتوں کے مستحق ہو سکے، لیکن اللہ اپنے کرم سے اپنے احسان سے دے دے۔ تو یہ اللہ کا فضل ہے، اللہ سے اس کا فضل مانگنا چاہیے۔